ہم نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا اس واقعے سے؟ آج ہم کچھ سیکھ کر اٹھے نا کہ پیغام کیا دیتا ہے کربلا کا میدان، یہ واقعہ سکھاتا کیا ہے مجھے اور آپ کو؟ پہلا میسج یہ سمجھو کہ ہر بندہ تیار تھا امتحان کے لیے، اور آج ہم ہے کہ چھوٹا سا امتحان آ جائے تو زبان پر شکوہ ہے، شکایات ہیں، کمپلینز ہیں، بس یار بہت پریشان، سر میں درد ہے کہ جاتا نہیں، پیٹ کا درد تڑپاتا رہتا ہے، بس ہر وقت کمر میں درد رہتا ہے، بھائی کاروبار بڑا ہی مندہ ہے، طبیعت میں مزہ نہیں ہے، بس یار پریشان ہوں، پتہ نہیں کیا زندگی کو ہو گیا۔ جس کو دیکھو کمپلینز ہیں، شکر نہیں ہے، اور آزمائش کے لیے پریپیئر بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے۔ حالانکہ قرآن نے رب عز و جل نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے، سورہ بقرہ کی بڑی مشہور آیت ہے، کئی بار سنی ہوگی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اچھا، اسی آیت سے پہلے جو آیت جہاں سے سٹارٹ ہوا، یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے، تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پہلے سے قرآن گویا آپ کا مائنڈ سیٹ کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے، اور پھر کہا اللہ صبر والوں کے ساتھ، اور پھر آگے ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، کن چیزوں سے؟ اچھا لسٹ بھی دے دی قرآن نے، تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، غربت آ جائے گی، تمہارے پھل کم ہو جائیں گے، تمہارا مال کم ہو سکتا ہے، تمہیں خوف بھی ہو سکتا ہے دشمن کا، ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں لائف میں، لیکن پھر آگے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے، جب ان پر مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی مجھ پر اور آپ پر کوئی پرابلم نہیں آئے گی، آ چکی، آگے بھی آئیں گی، لیکن قرآن کہتا ہے خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے کہ جب پرابلم آتی ہے تو پریپیئر ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو کربلا کا میدان، کربلا کا یہ انسیڈنٹ صبر کا درس دیتا ہے۔ آج سے نیت کرے کہ مشکلوں پر بے صبری نہیں بلکہ صبر کا دامن تھامیں گے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ کربلا کا جب واقعہ ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو دھوکے سے بلایا گیا نا، آپ تو لڑنے تو گئے نہیں تھے، لڑنے کے لیے کون بچوں کو اور فیملی کو لے کے جاتا ہے؟ آپ کو تو باقاعدہ معزز مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آئیں اور آ کر ہمیں بچائیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ پر چونکہ اتنے خطوط آ گئے، اتنی ریکویسٹ آ گئی کہ شرن آپ پر ضروری ہو گیا کہ اگر آپ نہ جاتے، کچھ لوگ کہتے نہیں جانا چاہیے تھا، اگر امام حسین نہ جاتے تو وہ کوفے والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا ہم نے تو امام کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی۔ تو امام پر گویا شرعاً لازم ہو چکا تھا کہ آپ ان کی بیعت کر لینے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ وہ بلا رہے تھے، آپ جاتے، اور آپ نے بہت خوبصورت پلان ترتیب دیا، خطوط آ چکے تھے، ایویڈنسز موجود تھے، مگر آپ نے کراس چیک کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیے، وہاں جا کر پہلے حالات دیکھیے، پھر آپ بتائیں گے تو ہم آ جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، سب لوگوں نے بڑا ویلکم کیا، ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی، اور آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ حضور یا تو ایوری تھنگ از اوکے، ہر بندہ آپ کے لیے انتظار میں ہے، آپ آئیے۔ انفارچونیٹلی دیکھیں کہ خط ادھر پہنچتا ہے، امام حسین ادھر روانہ ہوتے ہیں اور ادھر کوفے والوں نے غداری کی، اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل سے دھوکہ کیا، آپ کو شہید بھی کر دیا گیا، حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ کاش میں وہ خط نہ لکھتا۔ آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ کال کر دی جاتی، کوئی ذرا واٹس ایپ کر دیا جاتا، ایک خط پہنچ چکا تھا امام حسین کے پاس کہ جناب ایوری تھنگ از اوکے، آپ ٹریول کر چکے، اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اب آپ جب کربلا کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ کو ریزسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے جو یزیدی لشکر تھا، اب یہ لشکر 22,000 کا لشکر ہے۔ ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ 72 لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1000-2000 آدمی بھیج دیے جاتے، کیونکہ یہ تو ویل ایکوپڈ بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ جنگی ساز و سامان لے کر بھی نہیں گئے تھے، وہ سارے ایکوپڈ تھے، سارے جناب ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے۔ تو جواب یہ ملتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، یہ اتنا آسانی سے ہاتھ نہیں آئیں گے، اگر یہ لڑنے پر آ گئے تو 2-4 ہزار تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے ہے، تو اس لیے خوف کے عالم میں 22,000 کا لشکر بھیجا گیا۔ یہ کربلا کے اس واقعے سے ایک اور پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے کہ اس واقعے میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قافلے والے تھے، تلواروں کے سائے تھے، دشمنوں کا خوف تھا، مگر سجدے تھے، تلاوت تھی، عبادت تھی، اور ادھر یزیدی لشکر میں ناچ تھے، گانے تھے، رقص و سرور تھا۔
آج ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی حسینی طریقے پر گزر رہی ہے یا یزیدی طریقے پہ گزر رہی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بہت شوق سے پڑھتے ہیں. یہ واقعہ کربلا صرف نیاز کھانے کے لیے آیا ہے یا صرف نعرے لگانے کے لیے آیا ہے؟ کچھ سیکھنا نہیں ہے، کچھ عمل نہیں کرنا کہ میں سارا سال یزیدی طریقے پر گزاروں. ان کی راتیں رقص و سرور میں گزری کربلا کے میدان میں بھی، اور ان کی راتیں تلاوت قرآن اور دعاؤں میں گزری. میری اور آپ کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں؟ فلموں میں، گانوں میں، میوزک میں، اور کہتے ہیں پنجتن کا غلام ہوں. کتنے ایسے جو عشاء بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، فجر بھی نماز پڑھتے ہیں، رات تلاوت کر کے سوتے ہیں، باوضو سوتے ہیں، راتیں فلم دیکھے بغیر نیند نہیں آتی، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام ہوں. یاد کرو وہ کربلا کا میدان کہ یزیدیوں کی راتیں کیسی گزری اور حسینیوں کی راتیں کیسی گزری. امام حسین کے چاہنے والے کی رات تو سبحان اللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. غور کیجئے، ہم سب نے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے امام حسین سے، کرنی ہے نا انشاءاللہ. ہماری تو تمنا ہے کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو، ہم وہیں ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. مگر اگر وہاں کوسچن ہو گیا کہ تم کون سے طریقے پر زندگی گزار کر آئے، حسینی یا یزیدی، وی ہیو اینی آنسر؟ یہ غور کرنا ہے. اس کربلا کے واقعے میں دو گروپس تھے، ہمیں ایک گروپ چوز کرنا ہے، اور حقیقتاً ہمیں امام حسین کے گروپ کو چوز کرنا ہے نا، ہمیں انہی کے فٹ اسٹیپ پر چلنا ہے، یزیدیوں کے پیچھے تو نہیں جانا نا. تو یہ غور کریں کہ اعمال ایسے ہیں کہ نہیں. ایک اور بڑی پیاری بات بتاؤں، 72 کربلا والوں میں سے ایک مرد واپس جاتا ہے، وہ ہیں امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، ادھر ہزاروں واپس جاتے ہیں، یہاں تو سارے شہید ہو جاتے ہیں نا، ایک ہی واپس جاتا ہے. ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، آپ میں سے بہت سارے دنیا کے کئی ملکوں میں گئے ہیں، کہیں کوئی ایک بندہ آپ کو ملا ہے آج تک جس نے یہ کہا ہو کہ میں اس یزیدی لشکر کی اولاد میں سے ہوں، کہ یار امام حسین سے اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے گیا نا، میں ان کی اولاد میں سے ہوں؟ آپ کو ایک نہیں ملا ہوگا ایسا. ہزاروں واپس گئے، ان کی نسل کا، ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک حضرت عابد بیمار واپس آئے ہیں. آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو حسینی سید ملتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک مرد واپس آیا اور نسل میں اتنی برکت. سبحان اللہ. اس سے کربلا کے اس واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. ہاں، وہ بڑی پیاری بات، بڑا خوبصورت جملہ پڑھا، کربلا کی کہانی بس اتنی سی ہے، یزید تھا حسین ہے، بس وہ ختم. اور امام حسین آج بھی کروڑوں دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا ہے، اور حسین کا نام رکھنے والے اور ان کا نام سر پر عزت کے ساتھ رکھنے والے اربوں، ہر وہ مسلمان نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھیں گے وہ کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے. اس میں امام حسین تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے، سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز، اب ذرا اس بات کو تھوڑی سی باریک بات ہے سمجھیے گا، جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے نا، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اب اس سے آپ اپنی ساری لائف کو ایزیوم کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت میں برکت ہو، آپ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں، نماز پڑھیں، دین کے کام میں یوز کریں، اللہ آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت ہو، آپ کے الفاظ مؤثر ہو جائیں، اٹریکٹیو ہو جائیں، آپ اپنی گفتگو میں اللہ رسول کا نام لینا شروع کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تلاوت قرآن کریں، لوگوں کو اسلام کی نیکی کی دعوت دیں، اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا. آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی اولاد میں برکت ڈال دے، آپ اپنی اولاد کو دین کے کاموں کی طرف لگائیں، اللہ اس میں برکت ڈالے گا، ان کے لیے نصیب اچھے کر دے گا. تو کربلا کا یہ پیغام ہے کہ جس چیز میں تم برکت چاہتے ہو اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا. اب ایک اور میسج کربلا کا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، امام حسین گویا دنیا سے جاتے ہوئے میسج دے گئے کہ ہم تلواروں کے سائے میں بھی سجدے نہیں چھوڑتے. وہاں نمازیں قضا نہیں ہوئی. آج تمام حسینیوں کو، تمام پنجتن کے غلام کو، امام حسین کی نیاز بنانے والوں کو میسج ہے کہ کربلا والوں نے اس میدان میں نماز قضا نہیں کی، اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضا ہو جاتی ہے. آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے یار، موڈ اچھا نہیں ہے، بس کل پڑھ لوں گا، بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا، ہماری نماز قضا ہوتی ہے. بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا نہیں کی اور تم اپنے گھر پہ نماز قضا کرتے تھے اور کہتے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں؟ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ آؤ آج کی مبارک رات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا، جب سر انور کو نیزے پر اٹھا لیا گیا نا، ان یزیدیوں نے آپ کے مبارک سر کو نیزے پہ اٹھایا، تو اس وقت
उस सर से भी तिलावत कुरान की आवाज आ रही। इमाम हुसैन की करामत है। क्या खूबसूरत शायर अमीर अहले सुन्नत के गालिबन शेर आप फरमाते हैं, इबादत हो तो ऐसी हो, तिलावत हो तो ऐसी हो, सरे शब्बीर तो नेजे पे भी कुरान सुनाता। ये भी पैगाम था हमारे इमाम का कि कुरान कितना अहम है। मगर अनफॉर्चुनेटली आज हमारी बहुत बड़ी तादाद को सही तलफ्फुज के साथ कुरान पढ़ना भी नहीं आता। अच्छा आता है तो पढ़ने का टाइम, जरा सोचो कितना खौफ का वक्त होगा, कितना अफरा तफरी का आलम होगा। लाशें पड़ी हुई हैं मगर मेरे इमाम तिलावत कर रहे हैं, और हम अपने घर में एयर कंडीशन चल रहा होता है फिर भी तिलावत नहीं करते। ये मोबाइल हमसे रोज घंटों ले जाता है, सूरह मुल्क पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। हालांकि इसी मोबाइल में कुरान भी डाउनलोड हो सकता है, सूरह यासीन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। कई ऐसे हाफिज कुरान होते हैं जो दोहराते नहीं अपने कुरान को। अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दी आपको कि आपके सीने में कुरान महफूज हुआ, गोया जन्नत का आपको रास्ता ठिकाना मिल रहा था और आपने उसे भुला दिया। आप उसे भी नहीं पढ़ते हैं। ना करें ऐसा। हदीस पाक का मजमून है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। हम सब के लिए क्वेश्चन है कि मेरे दिल में कितना कुरान है, मैं कितना रोज कुरान पढ़ता हूं। आओ प्लीज, ये पैगाम है करबला का। इमाम हुसैन की रूह भी बहुत खुश हो। गिफ्ट देना चाहते हो ना अपने इमाम को, हैं इसाले सवाब करना चाहते हो, लंगर बनाकर, खिचड़ा बनाकर और जनाब न्याज बांटकर जरूर करें। मगर इस बार थोड़ा वो पंजाबी में कहते हैं ना, जरा वखरा, जरा हट के आओ, जरा इसाले सवाब भी करें कि खिचड़ा जरूर बनाएं, न्याज भी बनाएं, मगर इस बार न्याजी के साथ साथ नमाजी बन के हम इमाम हुसैन को इसाले सवाब करें। हैं हम पहले नमाजी हैं फिर न्याजी हैं, तो नियत करें इंशाअल्लाह कि अब रोजाना कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये आशूरे का दिन टर्निंग पॉइंट बने ना मेरी जिंदगी में, तो फायदा हुआ ना कि मैंने करबला के इंसिडेंट से ये सीखा कि वो वहां नहीं छोड़ते थे तिलावत में, यहां छोड़ रहा हूं और फिर कहता हूं पंजतन का गुलाम। प्लीज कुरान से दोस्ती कर लें। अब आते हैं एक और मैसेज। इमाम हुसैन को एम्फसाइज किया गया, आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की गई कि आप यजीद की बैत कर ले। एक ही तो मुतालबा था ना। अच्छा, आज मैं और आप मदीने जाने के लिए कितना तरसते हैं। इमाम हुसैन तो पैदा ही मदीने में हुए थे, फिर भी मदीना छोड़ना पड़ा। पहले मक्के आ गए, 5 महीने मक्के में रहे ताकि कोई किसी तरह मामला टल जाए, लेकिन जब उसके बाद भी मामला नहीं टला और कूफियों के लेटर आते रहे तो फिर आप कूफा गए। मदीना छोड़ना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा, खानदान छोड़ना पड़ा, फिर शहीद भी हो गए। जब इतना ज्यादा बर्डन होना, यानी किसी के सर पर कोई पिस्तौल रख दे, तो शरीयत बहुत सारी चीजों की इजाजत दे देती है कि जब जान जाने का खौफ हो तो कई ऐसे काम जो हराम होते हैं वो हलाल हो जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग। इसकी पूरी तफसील है। यानी अगर कोई किसी के माथे पर पिस्तौल रखकर मादल्ला कहे, कुफरिया कलमा कह दो, तो जान चूंकि बड़ी अहमियत है इस्लाम में, तो एक लेवल ईमान का वो है कि बंदा शहीद हो जाए, क्या नहीं कहता, लेकिन इजाजत शरीयत ये देती है कि वो दिल में ईमान रखकर जबान से कोई ऐसा जुमला कह दे जिससे उसकी जान बच जाए, मगर दिल में ईमान होना जरूरी है। नहीं, मैं समझा रहा ये चाह रहा हूं कि ऐसी पोजीशन में बहुत सारे कामों की इजाजत मिल जाती है। तो इमाम हुसैन भी कंप्रोमाइज कर लेते, क्यों अब पूरे खानदान को शहीद करवा दिया? ये रेलेवेंट क्वेश्चन बनता है। मगर मेरे इमाम जानते थे कि अगर आज मैंने कंप्रोमाइज कर दिया ना, तो फिर नाना की सारी उम्मत के लिए एक मिसाल बन जानी है कि जब हुसैन कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो फिर तो हम भी कर सकते हैं। आपने बातिल के आगे सर नहीं झुकाया, सर कटा दिया, नाना के दीन को सर बुलंद कर गए। ये मैसेज है हम सब के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो आज छोटी छोटी बातों पर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। अरे जनाब क्या करें, पूरे सभी लोग झूठ बोलते हैं, सच का जमाना नहीं, थोड़ा बहुत झूठ तो हम भी बोल लेते हैं। कंप्रोमाइज किया ना, सारी मार्केट मिलावट करती है जनाब, झूठ बोलकर कारोबार करती है। मैं नहीं करूंगा तो जनाब मेरा माल नहीं बिकेगा, हमारी मार्केट के लिए करना पड़ता है। कर लिया कंप्रोमाइज। बच्चे की शादी है, क्या करें, पूरे खानदान वालों का रस्म रिवाज है, नहीं करेंगे तो खानदान वाले नाराज हो जाएंगे, हमें कंजूस समझेंगे, मुंह देना पड़ता है जनाब खानदान वालों को। नाच गाने कर लिए, हराम काम कर लिए, कर लिया कंप्रोमाइज। अरे दोस्तों में बैठता हूं भाई, सारे दोस्त ताश खेलते हैं, सारे रोज जुआ खेलते हैं, आप पता नहीं कंप्यूटर पर क्या क्या कर रहे होते हैं। थोड़ा बहुत मुझे भी पर कंपनी देनी पड़ती है वरना सब मजाक उड़ाएंगे, थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। कर लिया कंप्रोमाइज। यही तो इम्तिहान था तुम्हारा। वो करबला के मैदान में जान लुटा गए, कंप्रोमाइज नहीं किया। लोग कहते हैं हमारी कंट्री में करना पड़ता है, क्या करें, जॉब ऐसी है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, क्या करें, जॉब ऐसी है, इसमें रोजा नहीं रख सकते। कुछ लोग कहते हैं जॉब ऐसी है, दाढ़ी नहीं रख सकते। तुम कंप्रोमाइज कर रहे हो चंद पैसों की खातिर, है दुनिया की खातिर। मेरे इमाम ने करबला के मैदान में सिखाया था कि बातिल के आगे सर नहीं झुकाना। तुम एक जगह से तुम ये समझते हो कि ये जॉब छूट जाएगी नमाज के लिए, अरे तुम छोड़ दो ऐसी जॉब, अल्लाह तुम्हें ऐसी 10 अच्छी जॉब अता फरमा देगा। एक दर बंद होगा, अल्लाह तुम्हारे लिए 10 दर खोल देगा। हिम्मत तो लाओ अपने अंदर। फिर कहते हो मैं पंजतन का गुलाम हूं और हर बात में कंप्रोमाइज, हर छोटी बात में फिसल जाते हैं।
کیا کریں چلتا ہے؟ نہیں چلے گا بھائی، وہ چیز نہیں چل سکتی جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، جس میں میں کربلا والوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہوں، یزیدی کام کروں اور کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں۔ سیکھو اس بات سے۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا ایک شعر اللہ کرے دل پر نقش ہو جائے، کہتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ دوں۔ اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ بہت سارا نفع نظر آ رہا ہے، ایک ڈیل آ رہی ہے جس میں پیسے بہت ہیں مگر ہے حرام، اللہ کی ناراضگی والی ڈیل ہے، فوراً مل جائیں گے پیسے۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ یزیدی ہو یا حسینی ہو، اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کام کروں گا تو کیا اللہ اس کے رسول اور اہل بیت راضی ہوں گے، یا یہ پیسے پکڑ لوں؟ نہیں، اب ٹھکراؤ اسے اور کہو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ بڑا دل تھا، بڑا ارمان تھا، ایک شوق تھا جو پورا کرنے کا موقع آ گیا، مگر وہ حرام کام کے ذریعے پورا ہو رہا ہے، نہیں کرنا۔ یہی تو تمہارا امتحان ہے نا، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ تمہیں وہ کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے، غلط کام کی طرف آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اگر تم واقعی پنجتن کے غلام، خدا را اس بات کو سیکھیے اور اپنی زندگی میں یہ اسٹرانگنس لائیے۔ آئیں گے ایسے امتحان اور آتے رہتے ہیں، وہی تو امتحان ہے کہ جب تمہارے سامنے حرام آیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے ٹھکرا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ تو ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے۔ فیملی راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائے، خاندان والے راضی ہو جائیں، ارے سیٹ راضی ہو جائے، چھوڑو، پہلے دیکھو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے کہ نہیں۔ وہ راضی ہے تو بس سب ٹھیک ہو جانا ہے۔ تم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ کے حبیب کو ناراض کر رہے ہو، ایسا نہ۔ یہ کربلا کا پیغام۔ میں کچھ اپنی بہنوں سے بھی بات کر لیتا ہوں۔ کربلا کے میدان میں خیمے لگے ہوئے تھے اور خواتین تھی نا، تو ان خواتین میں جب ان کے سامنے خبریں آ رہی تھی کہ والد بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، بچے بھی شہید ہو گئے، تو کوئی خاتون بغیر پردے کے باہر آئیں ہیں، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، چادر اتار کر۔ حالانکہ کیسا ماحول ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی کہ سارے مرد شہید ہو رہے ہیں، مگر اس کیفیت میں بھی ان کا پردہ باقی تھا۔ کیسا پیغام دیا ان پردہ دار بیویوں نے آنے والی نسلوں کی عورتوں کو کہ پنجتن کی غلامی یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی پردہ نہیں ضائع ہونا چاہیے۔ مگر آج بازاروں میں گھوم رہی ہیں ہماری بہنیں بے پردہ، کہتے ہیں جناب عورت کی آزادی ہے۔ یہ کیسی عورت کی آزادی ہے؟ ایک طرف کہتے ہو امام حسین اور کربلا والوں کے چاہنے والے، اور دوسری طرف بے پردہ عورت کو گھومنا کہتے ہیں عورت کی آزادی ہے۔ بڑا پیارا واقعہ ہمارے نگران شورا نے بیان میں سنایا کہ ایک شخص نے ایک غیر مسلم تھا، اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ یہ تمہاری عورتیں، تم لوگوں نے عورتوں کو قید کیا ہوا ہے، کوئی ہاتھ ہی نہیں ملا سکتا ان سے، ہمارے یہاں تو جو دیکھو شیک ہینڈ کر لیتا ہے، اور تم اپنی عورتوں کو دوسرے مردوں سے ہاتھ بھی نہیں ملانے دیتے۔ تو مسلمان نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ملک کی ملکہ سے کوئی ہاتھ ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے؟ کہا نہیں، ملکہ تو بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے، اس سے تو چند سلیکٹڈ لوگ ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں، باقی لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ کہا تمہارے ملک میں ایک ملکہ ہے، ہماری ہر عورت کو ہم نے ملکہ کا درجہ دیا ہے، ہماری ہر عورت کی عزت ہے، ہماری ہر عورت سے صرف وہی ہاتھ ملا سکتا ہے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے، باقی ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ ہماری عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام نے ان کو مقام دیا تھا، مگر ہم چاہتے نہیں جناب وہ مقام چھین لیا جائے اور عورتوں کو ان وحشت ناک لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، اور کہتے ہیں یہ آزادی ہے۔ خدا را میری بہنیں، میری مائیں، جس پنجتن پاک اور بی بی خاتون جنت کی ہم قریص کہلانا چاہتی ہیں، اب پہلے ڈیسائیڈ کر لینا میری بہنیں کہ کس کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ تو نے جنت بی بی فاطمہ کی، ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا فلم ایکٹریس کے ساتھ جنت میں جانا ہے؟ جنت میں کیا جائیں گے؟ بعد اللہ جہنم میں۔ خود سوچیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ کدھر لے کے جا رہا ہے معاشرہ ہم کو۔ کربلا کا یہ پیغام میری بہنوں کے لیے ہے کہ وہ جو بیبیاں تھیں وہ پردہ دار تھیں، آپ بھی پردہ دار رہیں۔ اور آخری باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا، اب آخری بات، امام حسین کی سیرت سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی، کسی پر ظلم کرنا حسینی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ظلم جو ہے نا قتل کرنا ہی ہے۔ میں کہاں ظلم کرتا ہوں، میں نے کب کسی کو قتل کیا، کسی کی ٹانگیں نہیں توڑی۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے۔ ہاں، ظلم صرف کسی کو قتل کرنے، کسی کا سر پھوڑنے اور کسی کو جناب زد و کوب کرنے کا ہی نام نہیں ہے۔ ظلم کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں۔ آستینیں چڑھائیں، کسی کی طرف لپکے اس کو ڈرایا، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کو گھور کر دیکھا وہ سہم گیا، یہ بھی ظلم ہے۔ مذاق اڑایا کسی کا، نام رکھتے ہیں نا، ٹنگنا، کالا، موٹا، چھوٹا،
عجیب عجیب نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی ظلم ہے جی جناب. کسی کا جوئے کے ذریعے مال بٹور لیا، یہ بھی ظلم ہے. سود کے ذریعے مال لے لیا، یہ ظلم ہے. ناپ تول میں کمی کر کے مال چھین لیا، یہ بھی ظلم ہے. رشوت لی جو ظلم ہے. والدین کو ستایا ظلم ہے. پڑوسی کو تکلیف دی ظلم ہے. رات کو شور شرابہ کر کے نائٹ کرکٹ کھیلنے والوں، ساری رات شور مچا کر لوگوں کی نیندیں برباد کرنے والوں، یہ بھی ظلم ہے. ظالم یزید تھا. بتاؤ اب کس طریقے پہ چلنا ہے؟ ہاں سوچو. غلط پارکنگ کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں نا، بیڑا جو ہوتا ہو دیکھا جائے گا، میرا کام تو ہو جائے. چاہے بیچارہ وہ گھر سے نکل ہی نہ سکے، اس کا دروازہ لاک کر دیا، یہ بھی ظلم ہے. بہتان لگایا، الزام لگایا، ظلم ہے. ظلم ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ظلم کرنا یزید کا طریقہ ہے، حسین کا نہیں رضی اللہ تعالیٰ. اب سوچ لو کہ ہم کس پیرائے میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اگر کسی کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیے ہوئے ہیں نا، تو ہمیں معافی مانگنی ہوگی. ہمیں تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا. ادھر مانگ لو ورنہ ادھر پچھتائیں گے، ادھر کچھ بھی نہیں بن سکے گا. میں آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کیا واقعہ ہے، اور اس نے ہلا دیا نا. حالانکہ یہ واقعہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، مگر دیکھو یہ ہوتی ہے معافی. ہوا یہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ ہیں. ان کے کپڑے بھی ویسے ہی، غلام کے بھی ویسے ہی، کوئی فرق نہیں، بالکل ایک جیسا ہی اسٹائل، کھانا پینا بھی ایک جیسا. تو کہا ابو ذر آپ کیسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں؟ کہتے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ویسے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور پھر اس کی شرح میں علماء نے اور بھی بہت کچھ لکھا. کہتے ہیں میرے ساتھ ایک واقعہ یہ ہوا کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات چیت ہوئی ہوگی تو کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، کیونکہ آپ بلیک تھے، آپ افریقن تھے، غلام تھے. اسی بات پہ انہوں نے کہہ دیا. حضرت بلال کو بہت زیادہ دکھ ہوا. وہ پہنچ گئے نبی پاک علیہ السلام کہ حضور حضرت ابو ذر نے مجھے ایسا کہا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے صرف یہ فرمایا کہ لگتا ہے ابھی تک تمہارے اندر وہ جہالت کے زمانے کی کچھ چیزیں باقی ہیں. خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو ذر رونے لگے. اتنا روئے، اتنے پریشان ہوئے کہ باہر گئے اور حضرت بلال سے کہا بلال جب تک تم میرے منہ پر اپنا پیر نہیں رکھو گے میں سمجھوں گا مجھے معافی نہیں ملی. یہ کیسی معافی تھی، یہ کیسی ندامت تھی. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی بہنوں کی طرح، ان کو اپنی طرح ہی رکھو. تو کہتے ہیں اس دن سے اب میں اپنے غلاموں جیسا ہی لباس پہنتا ہوں، ان کے ساتھ ہی کھاتا ہوں، ان جیسی لائف اسٹائل گزارتا ہوں. یہ جگرا تھا نا کہ اگر غلطی ہوئی تو فوراً معافی بھی کیسی مانگی. آج ہمارے دوستوں کو، غریبوں کو جو جی چاہتا ہے کہہ کے گزر جاتے ہیں. ارے یار کوئی بات نہیں، چلتا ہے، اس کا تو ایسا ہی ہے معاملہ ہے، کیا کر لے گا، نوکری ہے نا میرا، غریب ہی ہے بیچارہ، کیا کر لے گا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ بھی دل رکھتا ہے. حضرت بلال چلے گئے تھے نا نبی پاک کے پاس، وہ اللہ کی بارگاہ میں آج بھی ہاتھ اٹھا کے جا سکتا ہے کہ یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہے. پھر یاد رکھنا تتر بتر ہو جاؤ گے. ہم نے چلتے کاروبار تباہ ہوتے دیکھے ہیں، چلتی صحت ختم ہوتے دیکھی ہے. ایسے میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں، اگر آپ کو فیل ہو نا کبھی زندگی میں یار everything is going very well، کاروبار بھی ٹھیک تھا، فیملی بھی ٹھیک تھی، عزت بھی بڑی تھی، اچانک ایک ایک کر کے چیزیں ختم ہو رہی ہیں، گھر والوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، میری صحت خراب ہو رہی ہے، کاروبار بگڑتا جا رہا ہے، کچھ گڑبڑ ہے، تو چیک کر لینا کبھی کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا دی، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. ہاں یہ ایک ہائے جو ہے نا یہ عرش تک جاتی ہے. مظلوم ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے عرش تک اس کی پکار جاتی ہے، اور پھر مظلوم کے ساتھ رب ہو جاتا ہے. پھر ظالم کو ٹھکانہ نہیں ملتا. ہمیں بعض اوقات تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا نا یہ ساری باتیں تو ظلم میں کبھی آپ نے کاؤنٹ ہی نہیں کی ہوں گی. ہم تو ظالم کہتے ہیں اس کو جو پستول اٹھا کے کسی کو قتل کرتا ہے. ارے بھائی پستول کا وار کم تکلیف دیتا ہے جو زبان کا وار تکلیف دیتا ہے. عربی کا مقولہ ہے کہ تلوار کا وار تو ابھی بھی انسان سہ سکتا ہے، بعد میں ٹھیک ہو سکتا ہے، زبان کا وار جو ہے نا وہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اور کئیوں کی زبان تو ہمیشہ انگارے ہی برساتی ہے. تو ہے کربلا والوں سے محبت کرنے والوں، اپنی زبان نرم کرو، اپنی عادتیں نرم کرو. لڑائی جھگڑے اور لوگوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کہیں ہو گیا ہے نا تو اس واقعے سے سبق حاصل کرو، مانگ لو معافی. بلے تمہارا مرتبہ بڑا ہے، تم سیٹھ ہو وہ نوکر ہے، تم باپ ہو وہ بیٹا ہے، تم چودھری ہو علاقے کے بڑے ہو اور وہ غریب تمہارا پڑوسی رشتہ دار ہے، کوئی بات نہیں، مانگ لو آج معافی. ورنہ قیامت کے دن اگر وہ کھڑا ہو گیا نا اللہ کی بارگاہ میں، پھر دینے کو کچھ نہیں ہوگا. پھر ادھر پیسے نہیں، نیکیاں دینی پڑیں گی، وہ ہے ہی نہیں ویسے ہمارے پاس. تو اللہ کرے کہ آج اس کربلا کے واقعے سے ہم یہ جو میسیجز مل رہے ہیں ہمیں